الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر ہونے والے فضل و کرم اور احسان کا ذکر فرمایا۔ میں هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ہے وہ ذات جو اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تم پر آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے۔ آسمان سے رزق نازل ہونے کا کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ کسے کتنا رزق دیا جائے، کسے کتنا دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ جتنی بھی چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان سب کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، اور پانی جو ہے وہ آسمان کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اگرچہ آسمان سے نہیں بادلوں سے اترتا ہے پانی، تو وہ اوپر کی طرف سے آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رزق جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یتذکر الا من ینیب، فرمایا کہ نصیحت نہیں پکڑتا مگر وہی بندہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو، انابت والا ہو۔ یہ انابت جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ بندہ سرکش ہو جائے، اس میں طغیانی آ جائے تو وہ بندہ نصیحت قبول نہیں کرتا۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، ہاں جی۔ کوئی بھی بندہ متکبر ہو جائے، سرکش ہو جائے، ایک بندہ ہوتا ہے اس کی طبیعت میں یہ ہوتا ہے کہ تأثر یعنی اثر قبول کرنے کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی حص رکھی ہوتی ہے، ہر بندے میں رکھی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اسے گدلا کر دے، میلا کر دے، اسے نکارا کر دے، بعد میں اسی بندے کے اندر جو ہے وہ نصیحت سننے کی ہی طاقت نہ رہے، قبول کرنا تو دور کی بات ہے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ہیں جی، اسے سننے کی ہی طاقت نہ رہے۔ نصیحت کے تین درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سن لینا، ایک ہوتا ہے پھر اسے مان لینا، پھر اس پر عمل کرنا۔ یہ تین درجے ہیں۔ اب کئی بندہ وہ ہے، کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ما یتذکر الا من ینیب، میں نصیحت وہی پکڑتے ہیں، مطلب عمل کرتے ہیں نصیحت پر، وہ جن کے دل جھکنے والے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف، ہیں جی۔ تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یعنی کہ تینوں درجے پائے جاتے ہیں، نصیحت کو سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ اور کئی وہ ہوتے ہیں جو دو درجوں پہ رہ جاتے ہیں، سنتے ہیں، مان لیتے ہیں بات ٹھیک ہے بھائی، عمل میں سستی ہو جاتی ہے، عمل نہیں کر سکتے۔ کئی وہ ہوتے ہیں جو مانتے نہیں، سنتے ہی لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور نہیں جی تو آپ کو کیا بتاؤ، آپ ایسے بات کرتے رہتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ گھروں میں آپ دیکھ لیں، ماں نصیحت کرنے لگے بیٹی کو تو بیٹی اکھڑ کے گلے پڑ جاتی ہے، اور چپ چپ ماں تجھے تو ہر وقت باتیں کرنی آتی ہیں، ویلی بیٹھی رہتی ہے، لڑائی شروع کر دیتی ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا۔ بیٹا جو ہے وہ باپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس طرح کر کے نصیحت، کوئی بھی کسی کی نصیحت سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ایک شاعر نے بڑی زبردست بات کی ہے، اس نے کہا ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے۔ وہ نصیحت کرنے والے نصیحت نہ کرنا، میرا دل گھبرا جاتا ہے، سنتے میرا دل گھبرا جاتا ہے۔ یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو بندہ طغیانی اور سرکشی میں وہاں تک پہنچ گیا جسے نصیحت سننا ہی اچھا نہیں لگتا۔ آج اکثریت ہی ہمارا ٹولہ جو ہے نا وہ یہی اسی روش کو اختیار کر چکا ہے کہ نصیحت سنتے ہی نہیں ہیں، ماننا عمل کرنا تو دور کی بات ہے نا، وہ سنتے نہیں۔ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ جو مجھے سمجھانے کی بات کرتا ہے میں تو بھائی اسے دشمن جانتا ہوں، میں نہیں سنتا اس کی بات۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس کے خالص بندے بن کر، اس کے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے پھر تم پکارو، عبادت کرو رب تبارک و تعالی کی اس کے خالص بندے بن کر۔ ہیں جی بتائیں آج عبادت ایسی ہوتی ہے صرف رب کو ہی سارا کچھ کرنے والا مان کر رب تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں پڑھ رہے ہیں اور بھروسہ ہمیں کس پہ ہے؟ اللہ کے علاوہ پر، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ حضرت بائی بسامی رحمہ اللہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، ایک گاؤں میں رکے اور میں نماز پڑھ لیتے، مغرب کا وقت تھا، میں رات بھی ادھر رہ لیتے ہیں۔ مغرب کا وقت تھا تو مولوی صاحب بعد میں گلے پڑ گئے، مولوی بیچارہ ہمارے اتنا کمزور ایمان والا ہوگا، وہ کہنے لگا حضور روٹی آپ کہاں سے کھائیں گے؟ اس نے دیکھا کوئی بندہ مہمان ہے باہر سے آیا ہے، مولوی کو اپنی فکر لگ گئی کہیں یہ نہ بعد میں مجھے روٹی دینی پڑے۔
تو اس نے کہا جی وہ روٹی آپ کہاں سے کھائیں گے؟ آپ نے کہا یار اللہ دے گا۔ اس نے کہا اللہ تو دے گا، لیکن پھر بھی بتائیں تو صحیح روٹی کا بندوبست کیسے ہوگا؟ 2-4 مرتبہ جب اس نے پوچھا نا تو آپ نے فرمایا یار آپ کی مسجد کے ساتھ جو یہودی کا گھر ہے نا، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں روٹی دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا اچھا میں پھر بے فکر ہو جاؤں نا، اور میں دور ہو، مجھے نماز پڑھنے دے، تیرے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوئی میری۔ میں کہہ رہا ہوں رب دے گا تو کہتا ہے کہ کیسے؟ تو میں نے کہا یہودی دے گا، تو نے فوراً مان گیا تو ہاں بھی یہودی دے گا، اور تجھے رب پہ اعتماد نہیں ہے؟ کیسا بندہ ہے تو؟ کیسا امام ہے تو؟ کیسا مولوی ہے تو؟ تو آپ نے نماز دوبارہ پڑھی، میں مغرب میں دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر تیرے ساتھ بات ہوگی۔ ایسے بھی لوگ ہمارے پڑے ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے دیکھیں جی اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا، رزق تم سب کے لیے نازل ہوتا ہے آسمان سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی رزق تو سب کے حصے میں ہے، لیکن ہدایت سب کے حصے میں نہیں ہے۔ رزق سب کو ملے گا، جو بھی آیا ہے نا دنیا میں، اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، زمین پہ آنے سے بھی پہلے، ماں کے پیٹ کے باہر آنے سے بھی پہلے، 5 مہینے پہلے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے بھی اس نے اتنی روٹیاں کھانی ہیں اور کہاں کہاں جگہ جا کے کھانی، تو وہ لکھ دیا گیا۔ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی پریشانی ہے، جو چیز نہیں لکھی ہے ہمارے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملنی ہے اور مانگنے سے ملنی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آگے بڑی مزیدار بات کی رب تعالیٰ نے، بڑی یعنی کہ ہر رب تعالیٰ کا کلام ہی سارے کا سارا برا البرا ہے، شانیں اس کی اونچی ہیں، لیکن یہ بات دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص بندے بن کر اسی کی عبادت کرو، ولو کرے الکافرون، اگرچہ کافروں کو اچھا نہ لگے۔ یہ جڑ کاٹ دی لبرل سیکولر لوگوں کی طبیعت کی، وہ ہر کام دیکھتے ہیں یار فرانس تو ناراض نہیں ہو جائے گا، یورپ تو ناراض نہیں ہو جائے گا، امریکہ تو ناراض نہیں ہو جائے گا، فلانا ہندو تو ناراض نہیں ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میں سر عام ڈنکی کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر صرف میری عبادت کرو، چاہے کافروں کو برائی کیوں نہ لگے۔ تم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، تم نے صرف یہ دیکھنا کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، بس۔ آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ماں نے قسم کھا لی جب تک یہ نہیں آئے گا دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، روٹی بھی نہیں کھاؤں گی۔ ماں باہر بیٹھی رہی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہنے لگے کلمہ چھوڑ دے پھر تجھ سے بات کروں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ماں جو ہے وہ بیٹھ کے کمزور ہو گئی اور خود ہی اٹھ کے گھر چلی گئی، آپ تشریف لائے۔ میں ہاں بھی کیا کہتی ہے بوڑھی؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ تو کلمہ چھوڑ دے، میں تب تیرے ساتھ کلام کروں گی، تب تجھ سے راضی ہوں گی، نہیں تو میں بھوکھی مر جاؤں گی، میں کچھ نہیں کھاتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں تو ایک نہیں، تیرے جیسی ہزاروں مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی توحید اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا نشہ ہی ایسا ہے یار۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، وہ لڑکے جو ہیں آپ کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو کھینچتے تھے، پہاڑوں میں چٹانوں میں گھسیٹتے تھے اس طرح کر کے، اور آپ کو مارتے تھے، آپ کے جسم پر پتھر رکھ دیتے تھے فول گرمی میں، اور کہتے تھے کہ بلال چھوڑ دے رسول اللہ علیہ السلام کا دامن۔ آپ کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلتا تھا، احد، وہ ایک ہے، میں نہیں مانتا لات کو، وہ ایک ہے، میں نہیں مانتا منات کو، میں نہیں مانتا تمہارے بتوں کو، میں نہیں مانتا تمہارے عزا کو، میں کسی تمہارے بت کو نہ حبل کو مانوں نہ کسی اور کو مانوں میں۔ ہیں جی بتائیں یہ ہے وہ بات یا نہیں؟ ولو کرے الکافرون، چاہے کافروں کو برائی کیوں نہ لگے، تم نے نعرہ حق کا ضرور لگانا ہے۔ اور یہاں ہمارے پاکستان کے اندر 1956 کی جو تحریک چلی تھی ختم نبوت کی، یہاں مرزائیوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں کے وزیروں نے، پاکستان کے وزیروں نے ختم نبوت کا لفظ لکھنا اخباروں پہ پابندی لگا دی تھی، اخباروں پہ پابندی لگا دی کہ ختم نبوت کا لفظ نہ لکھا جائے۔ پاکستان بننے کے بعد اذان پہ پابندی لگی لاہور کے اندر، شاید یاد ہو کہ نہ ہو، لاہور کے اندر اذان پہ پابندی لگی تھی کہ اذان نہ دی جائے گی، اور 9 بندوں نے یہاں مار روڈ ہے نا وہاں پہ کھڑے ہو کے 9 بندوں نے اذان پوری کی۔ ایک بندے نے اللہ اکبر پڑھا، اسے گولی لگی، نیچے آ گرا، پھر دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے آگے پڑھا، اسے گولی لگی، وہ نیچے آ گیا۔ اس طرح کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے تک 9 بندے شہید ہوئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری جانیں جا سکتی ہیں پر آپ کی دی ہوئی اذان کی آوازیں ہم بلند کرتے رہیں گے۔ یہ کون ہے؟ مرزا سکندر وزیر تھا اس وقت، وزیر تھا، سیکرٹری تھا وزارت دفاع کا۔ اس نے جنرل اعظم خان کو کہا 10,000 بندہ صرف مار روڈ پہ قتل ہوا تھا، 10,000 بندہ صرف مار روڈ پہ ختم نبوت کی خاطر انہوں نے قادیانی کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے قتل کر دیا تھا۔ اس وقت جنرل اعظم خان کو اس نے کہا تھا، وہ الفاظ اس کے آج تک مسلمان بھولے نہیں ہیں سکندر مرزے کے لانتی کے۔ اس نے کہا تھا مجھے یہ نہ بتاؤ کہ فلاں جگہ سے مظاہرہ ختم ہو گیا ہے، فلاں جگہ سے احتجاج ختم ہو گیا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ بندے کتنے مرے ہیں۔
ہاں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ وہ پاکستان ہے۔ اس پاکستان کے اندر یہ حال ہوا، اور اس نے کہا کہ کوئی بھی گولی جو ہے نا وہ ضائع نہیں جانی چاہیے۔ یہ مرزا اسکندر کے الفاظ ہیں، کوئی بھی گولی ضائع نہیں جانی چاہیے، کسی نہ کسی مسلمان کے سینے میں پیوست ہونی چاہیے گولی۔ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ سیاسی باتیں بہت کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں کون سی سیاست ہے بھائی بتا، ویسے تجھے کتا پڑ گیا، ہلکا ہو گیا تو علیحدہ بات ہے، ورنہ ہم تو اپنا رونا رو رہے ہیں بھی ہمارے سر میں کوئی چھوٹا مار دے، ڈانگ مار دے، پھر کہے رو بھی نہ آپ، بھی رونا تو ہمارا حق بنتا ہے نا، جمہوری حق تو ہے نا۔ آپ جو جمہوریت، جس جمہوریت کو مانتے ہو اس میں تو ہر ایک کو بولنے کا حق ہے، یہ نہیں ہے تو پھر ہمیں بولنے کا حق کیوں نہیں ہے بھلا؟ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، آپ نے کافروں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اب آپ بتائیں ممتاز قادری کو پھانسی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ کافروں کا حکم ہے، کافروں کی پرواہ کی نہیں کی انہوں نے۔ آسیہ ملونہ کو کیوں بھیجا باہر؟ کافر ناراض ہو جائیں گے اگر نہ بھیجا تو۔ بتائیں کافروں کی پرواہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ابھی فرانس کے سفیر کو باہر نہیں نکالا انہوں نے، کیوں نہیں نکالا؟ کہ فرانس ناراض ہو جائے گا، یورپی یونین ہم سے ناراض ہو جائے گی، پھر ساروں سے ٹکر لینی پڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا رب رسول سے ٹکر لینا آسان ہے ہمارے لیے، انگریزوں سے کون ٹکر لے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی بندے نے جا کے درخواست دائر کر دی کہ جناب ملک پاکستان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پہ سود پہ پابندی ہونی چاہیے۔ جج بھی سٹینڈ لینے لگا، جج کی بھی غیرت جاگنے لگی تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، آپ نے بقلم خود جا کر سٹے لیا کہ نہ سود کے بغیر ہمارا ملک کیسے چلے گا، سود کے بغیر ہمارا ملک کیسے چلے گا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ ہم سود کے بغیر نہیں رہ سکتے زندہ۔ رب رسول کے اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا قرآن میں فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں جو لوگ سود کھاتے ہیں نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ بتائیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھوک کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے لیکن رب رسول کے ساتھ ہم لڑ سکتے ہیں۔ اور جب رب تبارک و تعالیٰ پاگل کر دیں گے ایسے لوگوں کو، پھر یہی کرتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر لگا کے لکھ کے لگاتے ہیں ڈنگی کے خلاف جنگ، ڈنگی کے خلاف جنگ، ہاں ڈنگی کے خلاف اور کرونے کے خلاف جنگ۔ میں نے کہا تم یہی کر سکتے ہو، ہے کہ نہیں ایسا؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی، وہ یہ رفیع الدرجات ذو العرش، فرمایا کہ وہ بڑے اونچے درجوں والا عرش کا مالک ہے۔ رب تعالیٰ نے اسی کی عبادت کرو، تم کسی سے نہ ڈرنا، کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو برا لگے، میں تم اس کی طرف دیکھو جو عرشوں کا مالک ہے، جو عرش کا مالک ہے، بڑے اونچے درجوں والا ہے۔ اور فرمایا کہ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، سبحان اللہ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اپنی طرف سے، اپنے حکم سے اپنی روح ڈالتا ہے اپنے ان بندوں پر جنہیں رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، جنہیں رب چاہتا ہے، جنہیں رب پسند فرماتا ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی روح مبارکہ جو ہے اپنے حکم کے ساتھ ڈال دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس روح سے مراد یہ والی روح نہیں، یہ روح تو مومن اور کافر کو بھی ملی ہوئی، وہ بھی زندہ ہیں، بظاہر زندہ ہیں، اور مسلم اور مشرک کو بھی ملی ہوئی ہے، دین دشمن کو اور دینداروں کو بھی ملی ہوئی ہے۔ اس روح سے مراد وہ روح ہے جس کے ساتھ بندے کا ایمان زندہ رہتا ہے۔ اور ایمان کس سے زندہ رہتا ہے؟ وہ قرآن سے زندہ رہتا ہے۔ کس سے زندہ رہتا ہے؟ وحی رحمان سے زندہ رہتا ہے۔ اس روح سے مراد جو ہے وہ وحی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی وحی کا علم، اپنے قرآن کا علم اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہوں، ہر بندے کو نہیں بیٹھنے دیتا اپنے قرآن کے درس میں، ہر بندے کو قرآن کی فہم نہیں آنے دیتا میں، ہر بندے کو قرآن نہیں سمجھنے دیتا میں۔ ہاں جی، واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پسند کر کے چن کے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تو ایک بندہ ایسی مست ملنگ تھا، وہ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حضور کو امت دی ہے نا، یہ چن کے دی ہے، یہ امتی جو دی ہے نا حضور کو رب تعالیٰ نے، یہ چن کے دیے ہیں۔ کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پڑے ہوئے تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے اٹھا کے اپنے حبیب کو دیے ہیں۔ ملنگ تھا ویسے، اس نے بات کر دی۔ بہرحال یہ تم آیا مبارکہ واضح بتا رہی ہے نا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کی سمجھ کے لیے جسے چاہتا ہے نا اسے چن کے اپنے قرآن کی سمجھ دیتا ہے۔ میں کہ من یشاء، جسے رب چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اور دیکھیں جی مزے کی بات، قرآن سننا سمجھنا، اس سے غرض کیا ہونی چاہیے؟ چندے اکٹھے کرنے، 8 قسم کے کھانے رکھ کے قرآن پڑھنا، اس پر ختم پڑھنا؟ نہ، اس لیے نہیں، لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ طلاق کے دن سے ڈرایا جائے ان کو۔ طلاق ملاقات کو کہتے ہیں، یہ وہ والی طلاق نہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہے۔
ہے یا نہیں ایسے؟ طلاق ملاقات کا دن، رب سے ملاقات کا دن، مطلب کیا ہے اس کا؟ رب فرماتے ہیں میں اپنا قرآن تمہیں اس لیے دیتا ہوں، قرآن کا نور اس لیے تمہارے دلوں میں سما دیتا ہوں تاکہ تمہارے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو میری بارگاہ میں حاضر ہونے کا، تاکہ تم تیاری کر کے ہم خلاق کائنات کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رب اور یہی تو وجہ ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے اسے نہلا دھلا کے، اور جب ڈالنا ہی مٹی میں ہے، نہلانا دھلانا کیا ہے، اس کو خوشبو کیوں لگائی جاتی ہے؟ کافر، اور جو زندگی ساری نہائے نا وہ اچھی طرح اسے بھی فرمایا کہ مل مل کے پانی گرم کر کے اس میں پتے ڈال کے بیری کے اچھے طریقے سے نہلایا جائے، اسے بالکل تیاری کر کے اسے دلہا بنایا جائے، ہے یا نہیں؟ تو فرمایا پھر اٹھا کے آگے آگے چلو، اسے آگے آگے لے چلو، باقی سارے پیچھے چلیں۔ آج تک جسے نہ کسی نے پوچھا ہی نہ ہو، جیسے اس کی روح نکلی ہے رب سے ملاقات کے لیے اور قبر میں اس کے حبیب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اتنی تیاری کر کے نہا دھو کے جا رہا ہے، یہی تو وجہ ہے نا فرمایا کہ اس دن سے، اس دن وہ جو دن ہے نا ملاقات کا، اس دن کی تیاری، یہ ساری اسی دن کی تیاری ہے یار، اسی ایک دن کی تیاری کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے۔ اتنا لمبا عرصہ ایک ہی نہانا ہے، یہاں تو ایک دن نہانا، 2 دن نہانا، ہفتہ 2 ہفتے نہ نہائے بندہ کلندر بن جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ جو کلندر پھرتے ہوتے، میں نے کہا یہ کلندر نہیں، یہ مچھندر ہے، اس سے بو آتی ہے، اس کی بو کو ذرا دور کرو تم، اور اس کے پکڑ کے نہلاؤ، اس کے بال کاٹ دو، نیچے سے کچھ اور نکلے گا، یہ گل نکلے گا کوئی، ہے یا نہیں ایسا؟ ہاں سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں عجیب اللہ تبارک و تعالی نے عظمت اور شان بیان فرمائی اس دن کی، میں اس دن کی تیاری جو ہے نا وہ کر کے آئیں، لینذر یوم الطلاق، تاکہ اس دن سے ڈرائیں، یوم ہم بارزون۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کی تھوڑی کیفیت بیان فرمائی، وہ دن کون سا ہے؟ اس دن میں سب کچھ باہر آ جائے گا، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، مردے قبروں میں پڑے ہوئے باہر آ جائیں گے، لوگوں کے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، ہر چیز۔ اور مزے کی بات دیکھیں اس وقت چھپنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، کہیں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، سارے کے سارے، ہر بندہ جو ہے بالکل سامنے کھڑا ہوگا، لا یخفی علیہم منہم علی اللہ منہم شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوگا، پوشیدہ تو آج بھی نہیں ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، جی وما تخفی الصدور آگے آ رہا ہے۔ تو بتائیں تو یہ پھر کیوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی؟ یہ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگوں کے حساب سے ہے۔ آج لوگ کئی جو بے دین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رب سے چھپ کے کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سے چھپے ہوئے ہیں ہم، تو رب کو کیا پتہ ہمارے ان حرکتوں کا، ہمارے کاموں کا۔ جیسے کہ مولوی نے بھی بات کر دی تھی، نعوذ باللہ، کہتا ہے کہیں کو واقعہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے فلاں جگہ کیا ہوا ہے، تو فرشتے بتاتے ہیں تو اسے علم ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ بہرحال اس دن فرمایا تو چھپنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی، ہر بندے کے ذہن میں یہی ہوگا بھی اب تو ہم ظاہر ہو گئے ہیں، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایک چیز، ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں جی اس وقت جب سارے تباہ ہو جائیں گے نا، مر جائیں گے سارے، ایک بھی زندہ نہیں ہوگا لوگوں میں سے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج ملک کس کا ہے بتاؤ۔ اس وقت تم کہتے تھے میں فلانا میں فلانا، مکے لہرا کے کہتے تھے، دھمکے دیتے تھے لوگوں کو، اب بتاؤ کہاں ہو تم، کس کی حکومت ہے؟ فرمایا کہ اس وقت کوئی بھی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا۔ پھر ہاں جواب بھی رب خود دے گا، سوال بھی رب کا اور جواب بھی رب کا۔ للہ الواحد القہار، فرمایا کہ آج حکومت اس اللہ کے لیے ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، قہر والا بھی ہے، غلبے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، میں آج کا دن وہی دن ہے کہ ہر بندے کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا، لا ظلم اليوم، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے میں قیامت کے دن حساب اتنا جلدی ہوگا جیسے تم 2 نفل پڑھ کے فارغ نہیں ہو جاتے، اتنی جلدی جناب حساب ہو جائے گا سب بندوں کا۔ لوگ یہاں تو ایک دکان کا حساب کرتے ہوئے کئی بندے زخمی ہو جاتے ہیں، کئیوں کی پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے اور حساب پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ کیلکولیٹر بھی، اور اقبال کا جو آج کل چل رہا ہے ہر بات پہ، میں محمد اقبال، پہلے کھاتا لکھ لکھ کے مر جاتا تھا، اب تو فلانا آ گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ انہوں نے کوئی ایزی کھاتا، انہوں نے کہا ہر شے ایزی ہو گئی، چوری کرنا بھی ایزی، چوری کروانا بھی ایزی ہو گیا ہے یا نہیں؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف 2 نفل پڑھنے جتنا وقت لگے گا سارے لوگوں کا حساب ہو جائے گا، سارے لوگوں کا حساب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وانذرہم یوم العاصفۃ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، اللہ اکبر، یہ ایک عجیب کیفیت بیان ہوئی قیامت کے دن کی۔
اللہ تعالیٰ نے حبیب پیارے اس قریب آنے والی آفت کے دن سے ان کو ڈرائیں آپ، قریب آنے والی آفت جو ہے نا اس کے دن سے آپ ڈرائیں انہیں۔ وہ آفت کیا ہے، اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ اذ القلوب لدن حناجر کاظمین، فرمایا کہ غم اور دکھ کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں حلق میں آ کر پھنس جائیں گے۔ یہاں حلق میں ہر بندے کا دل پھنسا ہوگا، یہاں پر آ جائے گا دل یار، وہاں تھوڑا سا رہ کر ایسے ہلے تو فوراً کارڈیالوجی پہنچتے ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ فلانا جناب ہسپتال فون کرو یار، وہ بی پی چیک کرنے مشین اٹھاؤ، کیا ہو گیا جی؟ وہاں دل اپنی جگہ چھوڑ کے گلے میں آ کر پھنس جائے، کیا کیفیت ہوگی یار؟ بتاؤ ذرا، غور تو کرو اس باتوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس دن ظالموں کا کوئی نہ دوست ہوگا، ولا شفیع یطاع، نہ کوئی سفارشی ایسا ہوگا جس کی بات مانی جائے، کوئی سفارشی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی بات مانی جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت، آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ چھپ چھپا کے مرد کا غیر عورت کو دیکھنا۔ کن اکھیوں جانتے ہیں نا، اس طرح کر کے کانی اخلا کے، جی ہماری زبان میں کہتا ہے کانی اخلا کے دیکھ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ جب لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تو اس وقت کسی غیر عورت کو دیکھ لینا، یہ بھی۔ اچھا مزے کی بات یہ، جس طرح مردوں کے لیے غیر عورتوں کو دیکھنا منع ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی منع ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہر عورت کو، جیسے کہتے ہیں فلانے کو 7 قتل معاف ہیں، ہر عورت کو دروازے کے سوراخ سے دیکھنا جائز ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھتی ہیں عورتیں، کسی کی برات جا رہی ہے تو چھت پہ چڑھ جائیں گی، انہوں نے کہا لہر روک کے بخا، میں نے کڑا روک کے بخاندہ ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک جگہ عورتیں کچھ بیٹھی فلمیں دیکھ رہی تھیں، وہ ایک گھر تھا لمبا چوڑا، اس میں سے درمیان سے گزر کے جاتے تھے، عورتیں بیٹھی فلم دیکھ رہی تھی، تو ایک خاتون جو ہے نا اسے اس کی ماں نے کہہ دیا چل پتر اٹھ اور سالن بنا۔ اس نے کہا میرا دل نہیں کرتا دیکھنے کو، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ہی کہا کہ سالن بناؤں میں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا بتائیں؟ تو بھائی جس طرح مرد کو عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی بات ہو جائے عورتیں فوراً سے پہلے جناب اوپر آئیں گی، یہاں سے بجلی چلی جائے 2 گھنٹے کے لیے فوراً عورتیں گول میز کانفرنس رکھ لیں گی باہر گلی میں بیٹھے ہوں گے، ڈولے ننگے کر کے اس طرح کر کے، ہاں بھائی کنے بند کی ہے بھائی؟ میں کہا ماسی تو اندر بیٹھن کیوں ہے ہیں، تجھے کیا ہوا ہے، تو اتنی گرمی کھا گئی ہے بلا بتا؟ یہ عجیب سی کیفیت ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں ایک خاتون تھی مائی صاحبہ نا، ایک مائی صاحبہ، وہ گلی میں جا رہی ہے۔ پہلے نا آپ نے دیکھا ہوگا خواتین جو ہیں چادر باندھتی تھیں، اوڑھتی تھیں، ایک آنکھ اس طرح کھلی ہوتی تھی، باقی ساری بند ہوتا تھا، دیکھا ہوگا آپ نے کہیں کہ نہیں دیکھا؟ ایک آنکھ جو ہے نا اس طرح کھلی ہوتی تھی، باقی سارے جسم پر چادر ہوتی تھی۔ تو ایک خاتون جو ہے وہ گزر رہی تھی، تو ایک لوفر قسم کا لچا لڑکا کھڑا ہوا تھا بندہ، اس نے کہا مائی مجھے تیری آنکھ بڑی پسند آئی ہے۔ وہ خاتون اتنی صاحبہ عزم تھی، گھر گئی سیدھی، اپنی لونڈی کو آنکھ نکال کے پلیٹ میں رکھ کے دی، کہا کہ اسے یہ لے جاؤ، دفع ہو جاؤ کمینے، تمہاری زنا والی نگاہ اس پہ پڑ گئی، اب یہ آنکھ رسول اللہ کے دیدار کے قابل نہیں رہی، اب میں اس آنکھ کے ساتھ رسول اللہ کو کیسے دیکھوں گی، اب یہ آنکھ میں نہیں رکھ سکتی۔ تو آج بتائیں، آج ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اور عاشق کن کے ہیں؟ ہندوستان کی انگریز اور ہندوانی عورتوں کے، مشرق عورتوں کے عاشق ہیں۔ مجھے فلانی کنجری چنگی لگتی ہے جی، کیوں بھائی دماغ خراب ہے تیرا؟ تجھے کیوں وہ اچھی لگتی ہے بھی بتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اچھا یہ بھی آنکھوں کی خیانت ہے، اور بھی اس کے معنی میں بہت توسع ہے، بہت توسع ہے۔ جیسے بزرگ فرماتے ہیں کسی کے گھر میں جاؤ نا تو اندھے بن کے جاؤ، باہر آؤ تو گونگے بن کے آؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اندھے بن کے ایسے جانا ہے کہ کوئی بھی چیزیں آپ کو نظر آئیں وہاں، تو یہ نہیں کہ ہر ایک چیز پر نظر مارتے رہیں، جس کام کے لیے گئے ہیں اسی کام کے لیے جائیں، اور جس کو دیکھنے گئے ہیں اسی کو دیکھیں، ہے یا نہیں؟ ایسے بندوں کو عادت ہوتی ہے، ایسے جائیں گے ہر طرف منہ مارتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، فلانی سے باہر نکل کے پھر کہیں گے یار میں تو چودھری صاحب کے گھر گیا، چودھری صاحب تو کھاندے ہی بڑا نے 5 کلو تو بادام پہ سنا، میں کہ یہ کیوں پاٹتے نہیں دسو گی؟ اصل گل تو بچوں یہ نکلی ہے بھی 5 کلو بادام کھا جاتے ہیں بھی، تجھے کس نے کہا ہے؟ اور یہی فرمایا بزرگوں نے، جب باہر نکلے جائے تو اندھا بن کے جائے، باہر نکلے تو گونگا بن کے آئے، یعنی جو کچھ بھی وہاں دیکھے باہر بیان نہ کرے۔ کتنی بڑی بات ہے، اسی لیے کہتے ہیں بزرگوں کی بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما تخفی الصدور، جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہیں رب وہ بھی جانتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے یار؟ دلوں میں چھپانے سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی غیر عورت کے بارے میں سوچے، غیر عورت کے بارے میں کچھ بھی بندہ دل میں لائے تو اسے کہتے ہیں دل میں خیانت کا ہونا۔
اور بزرگ پتہ کیا فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا میں نے قول پڑھا، وہ فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی غیر عورت کے بارے میں، پردے والی جگہ کے بارے میں صرف سوچے ہی صحیح نا، اسے بھی قیامت والے دن زنا کی سزا ہوگی، کیونکہ اس نے خیانت کی ہے۔ کسی غیر عورت کے بارے میں ایسی بات کیوں سوچی ہے اس نے؟ جب اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرنے کا ثواب جو ہے نا، صرف ثواب ایک حاجی کا ثواب ہے، اسے اس کا بوسہ لینے کا ثواب جو ہے ایک عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو بتائیں جو بندہ غیر کے بارے میں سوچے، یہ ثواب اتنا کیوں رکھا گیا ہے؟ اسی لیے تو رکھا گیا ہے تاکہ بندہ غیر کی طرف منہ نہ مارے، ادھر ادھر نہ دیکھے، لوگوں کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرف نہ دیکھے، اپنی طرف ادھر ہی مرے جو اس کے نکاح میں ہے یا نہیں ایسا؟ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا انعام رکھا ہی اسی لیے گیا ہے یار۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ یقضی بالحق، اللہ تبارک و تعالی حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا کرتے ہیں وہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے وہ۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔